جو دماغ ہے وہ جنگ میں ہی اٹکا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کا موڈ ہی نہیں ہو رہا. اور 6 ستمبر کا ہم سنا کرتے تھے، ونس اپون اے ٹائم پاک فضائیہ کا دن منایا جاتا تھا. 7 ستمبر تو پاک فضائیہ کا دن منایا جاتا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ چیزیں منفی ہونا شروع ہوتی ہے نا تو پھر دماغ میں منفیت گھس جاتی ہے، اور پھر ہم ہر پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. آپ کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کا ہر اچھا کام بھی آپ کو برا لگنے لگتا ہے. فوج کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے پاکستان میں. کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے، کچھ سسٹم کی وجہ سے. سسٹم ہماری ایک اصطلاح ہے، کبھی اکیلے میں چھاؤں میں آئیں گے تو بتاؤں گا. ہوا یہ تھا، میں اس جنگ جیتنے سے، جو پاکستان جنگ جیتا ہے، اس لیے خوش ہوں کہ جو صبح و شام ہمارے مناظرے اور بحثیں ہوتی تھی نا، جس میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، وہ پاکستان آرمی نے، ایئر فورس نے اور نیوی نے، مسلح افواج نے مل کے 2-4 گھنٹے میں وہ سارے اشکالات ختم کر دیے. ہوا یہ تھا کہ جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے فوج کے کھاتے میں ڈالے جا رہے تھے. بنگلہ دیش انہوں نے توڑا، 65 کی جنگ یہ ہارے، حالانکہ وہ جنگ جیتے تھے ہم. اور اس پہ ایوب خان کو آرمی میں خاص عہدہ ہوتا ہے، فیلڈ مارشل کا خطاب ملا تھا. وہ جنگ ہم جیتے تھے، ہارے نہیں تھے. 71 میں بنگلہ دیش پوری قوم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے الگ ہونا ہے. تو جب پوری قوم کسی اسٹیٹ میں فیصلہ کر لیتی ہے تو اس میں آرمی کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو سب کو بھون ڈالے یا ہتھیار ڈال دے. لیکن لوگوں نے وہ بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ یہ فوجیوں نے توڑا ہے بنگلہ دیش. دنیا میں کوئی بھی جو عسکری طاقت ہوتی ہے وہ اپنے ملک کو کبھی بھی نہیں توڑتی، کیونکہ اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی زیادہ فوج کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی کہ بنگلہ دیش بھی انہوں نے توڑا ہے. اب بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. میں لوگوں سے کہتا تھا کہ روزانہ فوجی وہاں لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو جنہوں نے سب سے زیادہ جانیں دی ہیں، یہ جرم بھی انہی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے توڑا ہے. یہ چل رہا تھا سوسائٹی میں. کسی سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے کرنٹ مار رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ فوج کے پٹھو ہے. ہم جب بات کرتے تھے نا، یہ بوٹ پالیشی ہیں، یہ فوج کے پٹھو. ہم لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بھائی ہم فوج کے پٹھو نہیں ہیں، نہ ہمیں وہاں سے 5 روپے بھی نہیں مل رہے. ہم ملک سے محبت کرتے ہیں. تمہارے پاس کوئی اگر مضبوط ادارہ ہے جو ملک کو بچائے گا وہ صرف فوج ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو طاقت تمہارے کنٹری کو بچا سکتی ہے، سارے الزامات تم اسی کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا. بھائی جتنا ہے جرم ہے. اگر آپ سمجھتے ہو جنرل مشرف نے جو اڈے دیے تھے امریکہ کو وہ غلطی تھی، اس غلطی کو غلطی کہا جائے گا. وہ 100% غلطی تھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اب ہر غلطی کس کے کھاتے میں ڈالو، فوج کے. اچھا، اس غلطی کی فوج نے تلافی بھی کی ہے، ایک بار نہیں 100 بار تلافی کی ہے. پھر اس کی تلافی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا بھائی. اگر ایک غلطی کی ہے، اس سے جو نقصان ہوا ہے، تو اس نقصان کی کمی بھی کس نے کی ہے؟ پھر فوج نے کی ہے. تو صبح و شام مناظرے ہو رہے، بحثیں ہو رہی، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے. جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے عراق کو ہدف بنایا کیونکہ وہ ایک پاورفل اسلامی اسٹیٹ تھی، ان کے پاس ایک طاقتور فوج تھی. لیبیا اکنامکلی بھی مضبوط تھا، عسکری لحاظ سے بھی مضبوط تھا، اس کی واٹ لگائی. پھر انہوں نے شام میں فسادات کروائے. تو اب نمبر کس کا ہے؟ پاکستان کا. دنیا کو ہم بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ سمجھا رہے ہیں بھائی آپ اپنے فوج کی، اپنے ملک کی قدر کرو ورنہ پاکستان جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. لوگ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ جب انڈیا نے بھڑکیاں ماری ہیں، دھمکیاں دی ہیں، تو کتنا نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے.
سن کے ڈپریشن میں جاتے. میں نے تو پھر موبائل دیکھنا چھوڑ دیا. دنیا میں کس قدر بڑی بے غیرتی ہے یار, آپ کے ملک کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو اور آپ کی طاقت فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہو یا لڑنے کی بات کر رہی ہو, آپ اپنی عسکری طاقتوں ہی کو آپ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں. ابے یہ کیا لڑیں گے, ان کو عوام سے فرصت ملے گی تو لڑیں گے, وہ مارے جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں. وہاں سے اتنی دور سے ڈرون یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایک بے شرم نے تو ویڈیو بنائی کہ 24 میزائل انہوں نے داغ دیے. اور کیا جنگ جیتنا کسے کہتے ہیں؟ تم ابھی تک تماشے دیکھ رہے ہو. ڈرون سارے نشانے پہ آگے لگ رہے ہیں, تم تماشے دیکھ رہے ہو. یہ کیا لڑیں گے؟ کارٹون بنا کے شائع کر رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو وقتی طور پہ جنگ میں شکست ہوئی تھی غزوہ احد میں, تو بھی آپ نے اس شکست کو شکست بولو نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ نا تم تو لڑنے والے ہو بھائی, پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ وقتی طور پر تو سب کے ساتھ ہوتا ہے جنگ میں. تلک الایام نداولها بین الناس, جنگ میں کبھی ہمیں شکست کبھی ان کو شکست, یہ تو جنگ کا حصہ ہے. صحابہ کا آپ نے حوصلہ بڑھایا, حالانکہ وہ جنگ سے فرار ہوئے تھے. چند اصحاب وقتی طور پہ وہ فرار ہوئے. کیسی موٹیویشن ملی صحابہ کو, واپس پلٹے اور حملہ کیا اور بھگا دیا ان کو. تو ہم یہ کہہ رہے تھے بھائی اگر فوج کو بالفرض شکست ہو بھی رہی ہے تو بھی بولو نہیں بھائی ہم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو غدار وطن لوگ ہیں ان کے آپ ویڈیوز دیکھو. جنگ جب ہوتی ہے نا تو غدار اور وفادار سامنے آ جاتے ہیں. پھر ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کا تو بہت پہلے ہی سے یہ ہے, ان کا ایک وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس آپ کی فوج کے علاوہ بچا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے ہی 1-1.5 سال پرانی ویڈیو ان کی شائع ہوئی ہے, پہلے بھی شائع ہوئی تھی. کتنی ان لوگوں نے برا بلا کہا ان کو جب انہوں نے ایک عام فوجی کے ہاتھ چومے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو, کسی کو دیکھنا ہو نا جامع رشید فوج کا ٹٹو ہے, اس طرح کے الفاظ, تو یہ دیکھ لو مفتی عبدالرحیم صاحب کو فوجی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. ہم ہر جگہ وضاحتی بیان دے رہے ہیں, او بھائی ایک فوجی کا ہاتھ چومنے سے فوج کے ٹٹو کہاں سے ہو گئے؟ اللہ کے بندو, یہ تو لڑنے والا آدمی ہے, اس کی تو کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. ایک بڑے بزرگ انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے محافظ ہو. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بتاتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں سلامت نہ ہوتی, آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی. تو میدان میں لڑنے والے یہ فوجی نہ ہوتے تو آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی, ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوتی. یقین نہ آئے تو جاؤ دوبارہ ہسٹری پڑھو بھائی, حالات دیکھو جا کے. پاک دامن عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں اسلامی ملکوں میں جہاں ان کی فوجی طاقتیں کمزور ہوئی ہیں. اور یہ اسلام دشمن قوتیں بڑی بے غیرت ہوتی ہیں, یہ کبھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتی, یہ ہمیشہ پہلے ان کی اپنی عوام کو خلاف کرتی ہیں. یہ وہاں کی عوام کو یہ مخالفت پہ لے کر آئیں گے, عوام کو مخالف کریں گے, پھر دیکھیں گے جب عوام ہی ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی اپنی عسکری طاقتوں کو, پھر یہ اٹیک کرتے ہیں. ان کا اصول ہی یہی رہا ہے ہمیشہ سے. یہاں بھی یہی ماحول, آرمی چیف کے کارٹون بن رہے ہیں. بھائی دنیا میں کہیں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جو اپنی آرمی چیف کے کارٹون بنانا شروع کر دے اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے, چاہے آپ کو اس سے کتنا بھی اختلاف ہو. اتنا بھونڈا پن پاکستان میں ہوا ہے نا, جن کو بھی ملک سے محبت, اسلام سے محبت, وہ اس پہ اسٹریس میں تھے, ڈپریشن میں تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن روکے کیسے؟ جو روکنے کی بات کرے گا اس کو بھی سرکاری درباری اس میں ڈال دیا جاتا. اب جب انڈیا نے دھمکی دی ہے, علماء متحرک ہوئے کہ بھائی اب تو اگر انڈیا نے یہ حملہ کامیاب کر دیا تو اب تو گئے ہم کام سے, کیونکہ اندر جو خلفشار چل رہا ہے نا فوج کے خلاف وہ بہت خطرناک چل رہا تھا. اتنی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, ہر شخص بکواس کر رہا ہے. اور جب انڈیا دھمکی دے رہا ہے تو جاؤ پنجابی تم خود جا کے یہ جنگ لڑو, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے یار. حالانکہ جو محب وطن تھے, بلوچ, پٹھان, پنجابی, سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے. چند غدار ہیں, چند غدار. تو ہمارے علماء نے ہمیں کہا بھائی واگا بارڈر پہ جاؤ, ان فوجیوں کو حوصلہ دو. مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. ڈر انڈیا سے نہیں لگ رہا تھا, مودی سے نہیں. ڈر یہ تھا کہ ہماری قوم نے جیسے فوجیوں کی واٹ لگائی ہوئی ہے نا, ایسے ہی اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا.
لوگ کہیں گے مفتی صاحب آپ کے چینل کو ہم انسبسکرائب کر رہے ہیں, آپ بھی فوج کے پٹھو نکلے, ہم چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا بھائی ایسے موقع پہ چڑھتے سورج کو تو سب سلام کرتے ہیں, چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں, ابھی موقع ہے جا کے ان فوجیوں کو حوصلہ. جب ہم واگا بارڈر گئے فوجیوں کو نہیں پتا تھا ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں. ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, 1 روپے فوج سے نہیں لیتے بھائی. میں بار بار کہتا ہوں اگر فوج سے 1 روپیہ بھی لیتے ہوتے نا تو جامعۃ الرشید کی 6 مہینے کی تنخواہیں ہم چندے کر کے پوری نہ کر رہے ہوتے. اس رمضان میں کچھ میں نے چندہ دیا, کچھ دائیں بائیں لوگوں نے, تو 6 مہینے کی تنخواہیں ریلیز ہوئی ہیں. 1 روپے نہیں ملتا ہمیں فوج کی طرف سے, 1 روپیہ جسے کہتے ہو. یہ ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں کہ جب ہم فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پاکستان آرمی ایئر فورس کی تعریف کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں سرکاری درباری اور یہ سب تانے دیتے ہیں, تو منفی سوچ مت رکھو. منفی باتیں کرنے والوں کو لوگ بہادر سمجھتے ہیں, کوئی بہادری نہیں ہے بھائی. حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. جس میں جتنی برائی ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. تو ہم واگا بارڈر پہنچے, وہاں فوجیوں کو نہیں علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں. اتنا خوش ہوئے, وہ جو کرنل ہے نا جو میرے ساتھ جس کی تصویر آئی ہے, جنہوں نے ہمیں جب دیکھا کہ آ رہے ہیں اتنا خوش ہوئے وہ لوگ کہ یار لوگ آئے, ہمیں علماء آئے اپریشیٹ کرنے کے لیے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے ہمیں کہا بھائی جائیں گے ہم واگا بارڈر ایسے موقع پہ. تو وہاں جب گئے ہیں تو اتنا وہ فوجی, وہ کرنل تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا وہ بھی انفینٹری کے تھے. انفینٹری میں آرمی میں انفینٹری وہ شعبہ ہوتا ہے جو لڑنے والے ہوتے ہیں. آرمی میں بھی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, انجینئرز بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ. تو آرمی کی بھی جو آرمی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں, جو انفینٹری میں ہوتے ہیں, جن کا کام ہے جب لڑائی ہوگی تو یہ سامنے ہوں گے. اتنا خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت قوم سے صرف حوصلے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور دیکھیں کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے, ایسا ہے نہیں, لوگ دے رہے ساتھ الحمدللہ, لیکن کچھ بے وقوف غدار تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اتنا ان کا دل خوش ہوا. پھر جو آپ نے دیکھا ہم بارڈر پہ گئے, تو تیسرا دورہ ہوا ہے میرا واگا بارڈر کا. تو ہم نے اپنے فوجیوں کو دیکھا, یار کیسے ہینڈسم اسمارٹ فوجی ہے ماشاءاللہ, خاندانی ہے, اتنے اونچے اونچے قد. وہ وہاں جو کھڑے ہوئے تھے, ہم نے کہا یار اینٹیں وینٹیں لے کر آؤ ان سے گلے ملنے کے لیے. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہاں بہت سارے چینلز آئے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اس کو. اور آپ ہماری جو ہم نے بات کی وہاں پہ, یا ہمارا میڈیا نے جو بات کی ہے, کتنی نپی تلی. آپ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں تھی, میڈیا کی جنگ بھی تھی. آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لو, پھینکے جا رہا ہے, لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے, اچھل رہا ہے. ابے ٹک کے بیٹھ کے کوئی خبر پیش کر دو یار. اس پہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنی میمز بنائی ہیں. ایک نے میم بنائی نا, انڈیا کا میڈیا, پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. کلا بازی کھائی لنگور کی طرح, وہ بیٹ سے کلا بازی کھا کے وہاں گیا, پتلا سا تھا نا, بہت دبلا سا. پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے, پھر کلا بازی کھا کے ادھر آیا. پھر بھائی ٹک جا یار ایک جگہ, حملہ تو کر رہا ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہم نے کر دیا ہے. ہمارے میڈیا کو دیکھیں, کوئی ایک جھوٹی خبر, جہاں تک میری معلومات ہے کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے. ISPR کا جو بیان آ رہا تھا کتنا نپا تلا. لوگ کہہ رہے تھے یہ تو ڈرا ہوا ہے. یہ تو بھائی ڈرا ہوا نہیں ہے, وہ چیخو پکار نہیں کر رہا, وہ تمیز سے بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے بھائی مودی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حملہ ہم نے کیا, ہم نے نہیں کیا. جب ہم کریں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا کہے گی کہ ہو گیا یہ بہت, تم خود چیخو گے. خود کمبخت کروا رہے ہو اور ڈال کس پہ رہے ہو, ہم پہ ڈال رہے ہو, پاکستان پہ ڈال رہے ہو, کر خود رہے ہو. تو ہماری اسٹیٹمنٹ بھی وہاں بڑی نپی تلی تھی. بعض میڈیا والوں نے کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی, میں نے کہا بھائی انڈیا سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے, نہ انڈیا والوں سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے. بھائی انڈیا میں بھی لوگ انسان ہیں, ہندو مسلم. 2010 اور 11 میں انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہے, مسئلہ ایک شخص کا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے, مودی. اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو, ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے, پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا وجود ہی مٹنا چاہیے. ساری دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ پاکستان نے لیا ہوا ہے, ساری دنیا. بھائی تم
اٹیک میں پہل تم کر رہے ہو اور دہشت گرد کسے کہہ رہے ہو؟ پاکستان کو کہہ رہے ہو. تو بہت عرصے سے نا یہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی, یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی, یہ فوج اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے بس, اور کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر ISPR کا جب بیان آیا تو بھی بہت سے جو غدار لوگ ہیں, یہ آج میں کمنٹ پڑھ رہا تھا DG ISPR کا پرانے بیان پر, کہہ رہا تھا اس کے تو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا. نیچے لکھا ہوا ہے اس کے تو بولنے سے لگ رہا ہے کہ یہ. تو تم کیا چاہتے ہو, ہم بھی انڈیا کے میڈیا کی طرح گدوں پہ لنگوروں کی طرح کلابازیاں کھانا شروع کر دیں, چیخنا شروع کر دیں؟ تو مجھے یاد ہے پرسوں رات کو میری طبیعت اصل میں سفر کی وجہ سے نا 3-4 دن خراب رہی ہے, ورنہ میں اس جنگ میں پورا ان رہتا وقت, پوری جو ہے نا آپ کو خبریں دیتا رہتا میں. لیکن 2-4 دن سے مجھے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جہاز میں جب جہاز نیچے آتا ہے نا تو نزلہ سارا اوپر جاتا ہے. میرے اتنے اس دوران سفر ہوئے ہیں کہ جب میں لاہور سے آ رہا ہوں, اسے لاہور سے آتے ہوئے پائلٹ لے کے بھی بڑے لمبے راستے پہ گیا, بولا وہ ادھر انڈیا کا بارڈر قریب ہے, تھوڑا دوسرے راستے سے لے کر گیا, دیر لگا دی اس نے. تو یہاں اترا ہوں, اگلے دن پھر مجھے ملتان جانا تھا, جب اترا ہوں تو سارا کان میرا خراب ہو گیا نا درد سے, نیچے دباؤ آتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر ملتان کی فلائٹ تھی, وہ جہاز نیچے آیا تو اور خراب ہو گیا. پھر واپسی پہ PIA والا تو بارڈر کے اوپر سے لے کر آیا ہے. PIA بڑی مزے کی چیز ہے یار, کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو تمہیں PIA کے واقعات سناؤں گا. بڑی دیسی فلائٹ ہے, مزہ آتا ہے PIA میں سفر کرنے, جلدی بھی پہنچتا ہے. وہ ایکسیلیٹر پہ فل اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے پہنچا دیتے ہیں. یہ میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے کہ آپ PIA سے سفر کرو, جلدی پہنچتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ٹھکانے پر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے, جہاں بھی جانا ہو جلدی پہنچ جاتا ہے. تو وہ پھر جہاز نیچے آیا, پھر کان بند ہو گئے, وہ مسلسل. تو 2-4 دن طبیعت اتنی خراب رہی ہے کہ میں اس جنگ کو پراپر وے میں, جب ہم فتح ہوئی ہے نا, تو جو ایک خوشخبری دینی تھی وہ بھی نہیں دے پایا میں. تو اب ہوا یہ کہ الحمدللہ پرسوں ترسوں رات کی بات ہے, جب یہ آخری دفعہ انڈیا نے اٹیک کیا نا, بڑا اٹیک کیا, ادھر ڈیپو پہ حملہ کیا لاہور کے آرمی کے. اچھا, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ فوج کے جو ٹھکانے ان پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا, سیویلین پہ کیوں ہو رہا ہے. ہماری بحثیں ہو رہی ہے لوگوں سے, اچھا ہم کہتے ہیں مودی کو یار فوجیوں کے ٹھکانوں کو بھی مارو, سیویلین کو کیوں مار رہے ہو خالی تم؟ بے وقوفوں والی بات ہے. وہ سیویلین پہ کر اس لیے رہا ہے کہ تاکہ عوام کو اکسائے. بھائی جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو فوجی ہو سیویلین ہو, ہمارے لیے سب کا خون برابر ہے. کچھ علماء تھے جو پازیٹیو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, عوام کی جو غدار وطن ہے میڈیا پہ تو وہی چھائے ہوئے تھے, کیونکہ یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا یہ باہر کا میڈیا پھر زیادہ پھیلاتا ہے, باہر کا میڈیا زیادہ پھیلاتا ہے نیگیٹو چیزیں. یہاں مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیسی لڑائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہاں سے ڈرون آ رہے ہیں, ایک میزائل آ رہے ہیں, اس کو جنگ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اگر کوئی رابطہ ہوا مودی سے میں بولوں گا کوئی بڑے بڑے بم پھینک یار. یہ چل رہا تھا ان جنگ کے دنوں میں, یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار. قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ کیا چل رہا ہے, یہ کون سی جنگ ہے؟ میں نے کہا بڑا میزائل منگواتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ لگے تو آپ کو لگے کہ یہ جنگ ہے. ایک نے کہا یہ کیسی غزوہ ہند ہے, وہ فائر کرتے ہیں اگلے دن تک کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے دن اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. میں نے کہا غزوہ جنگ کو بولتے ہیں بھائی, جنگوں کے ہر دور میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. میزائلوں کی وار الگ ہوتی ہے, تیروں کی وار پہلے دور میں الگ ہوتی تھی. غزوہ حنین میں تو تیر چلے ہیں, وہ کہیں یہ کون سی جنگ ہے, گھوڑوں سے نہیں ہو رہی خالی تیروں سے ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں دنیا کو جو 2 بڑے میسج گئے نا, ایک تو ہماری فوج کی تیاری, ایمانی جذبہ کہ پاکستان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط کنٹری ہے, یہ تو گیا ہی یہ پیغام. قوم کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, یہ تو ایسا پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا ڈر گئی ہے پاکستانیوں سے. خدا کی قسم, ہم نے باہر کی بھی ٹریولنگ کی ہے, ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے نا ان باہر کے ملکوں میں کہ کوئی ملک حملہ کر رہا ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستانیوں کا حوصلہ دیکھو یار, یہ 5-6 دن جو گزرے ہیں نا,
جتنا پوری قوم نے ان 5-6 دنوں کو انجوائے کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے ان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. جتنا اس 5-6 دنوں میں قوم نے انجوائے کیا نا, اتنا شاید تاریخ میں کبھی انجوائے نہ کیا ہو. اتنے مضبوط, یہ ایمان کی برکت ہے, یہ اسلام کی برکت ہے. میں اپنے دوستوں کو میمز بھیج رہا تھا, میں نے کہا یار یہ خاندانی ہو گیا, خاندانی. وہ بھی سناؤں آپ کو, خاندانی ہو گیا, وہ بھی آپ کو سنا. اس سے وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو یار, وہ جب تک سنائیں گے نہیں مزہ نہیں آئے گا یار. آج بیان کا موڈ ہی نہیں ہو رہا. وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو جس نے بنائی ہے, ابھی دیکھو یار, ابھی وہ ہٹو بچوں یار, وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جو رافیل طیارہ تھا نا, جب یہ گرا ہے تو کباڑ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک منٹ دوبارہ, یہ اس کی آواز کدھر ہے؟ دوبارہ سے مزہ نہیں آیا, دوبارہ سے. یہ رافیل طیارہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ ویڈیو دیکھنی ہو نا, یہ LED تو, یہ رافیل طیارہ بک رہا ہے یہاں پہ, اس کو بعد میں صحیح کر کے لگا دینا. لویا لیلن ویچ لو, سکیاں روٹیاں ویچ لو, پستل سلور ٹین ڈبا ویچ لو, ردی کتاباں ویچ لو, اڈی والیاں جتیاں, جوگر بوٹ ویچ لو, پانی والے پیپ. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ فرانس کا طیارہ ہے جس کا قوم نے یہ حشر کیا. ایک بندے نے کہا کراچی میں ابھی ڈرون گرا, ایک بندہ بائک پہ رکھ کے بھاگ گیا اس میں. تو فوج بھی تو اسی قوم سے جاتی ہے نا, فوجی بھی تو یہاں سے. بھائی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا باہر کی دنیا میں, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. کسی قوم کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ جنگ میں وہ انجوائے کر رہی ہو. وہ مودی دھمکیاں دے رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں شروع کیوں نہیں کر رہا. کمنٹس دیکھو, ایک نے کہا جنگ اگر اس دفعہ بھی جنگ نہیں ہوئی میرا تو جنگ سے یقین ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کی پازیٹو گئی ہیں. یہ باہر کے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کیا بھائی, یہ میمز بنائے جا رہے ہیں جنگوں میں. اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, جب وہاں کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو مودی کے خلاف مظاہرے. ہمارے یہاں ہلاکت ہو رہی ہے تو فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے, فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے, یہ ہلکی فتح نہیں ہے. ماہرین جو جنگ کے ماہرین ہیں نا دنیا بھر کے, صرف اپنے نہیں غیر بھی, کہتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی طاقت کا اتنا بڑا نقصان کرنا, اس کی ماضی میں قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی. اتنا بڑا نقصان کرنا کہ دشمن فوراً شکست تسلیم کر لے. آپ کہہ سکتے ہیں مودی نے تو نہیں کہا ہم نے شکست, بھائی یہ شکست ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے اور فوراً ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں جنگ بند کراؤ. یہی تو شکست ہے کہ جنگ بند کراؤ. کرا کیوں نہیں رہا, اتنی ٹائم کیوں لگا دیا تم نے. تو وہ اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائی ہیں. 4-5 گھنٹے میں جو پاکستان نے نقصان کیا ہے نا, پورا ایئر بیس اڑا دیا ان کا. بھائی میزائل کے پورے جو ذخائر تھے نا, پورے ذخائر اڑا دیے ہیں. اتنا ایئر بیس اڑا دیا. کشمیر میں ابھی بھی جھڑپیں چل رہی ہیں, کئی چوکیاں قبضہ کر لی ہیں, وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا, وہ انڈیا کہہ رہی ہے یہ جو تم نے ان کے خیال, جو ان کا دعویٰ ہے ہمارے علاقے, یہ اس کو خالی کرو. تو یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا میسج گیا الحمدللہ. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے BBC کی رپورٹ خود پڑھی تھی. BBC تو ہمارا نہیں ہے نا. BBC نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے ISI بن چکی ہوتی تو بنگلہ دیش کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا تھا. یہ باپ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن ان کے الفاظ سے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش, کیونکہ اس وقت ہماری خفیہ ایجنسیاں اتنی مضبوط تھی نہیں. بہرحال بنگلہ دیش ٹوٹ گیا, ان کا مسئلہ ہے, لیکن آج بنگلہ دیش الحمدللہ کس کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. تو یہ
اب یہ موقع ہے, میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں پچھلے بیان میں کرتا نا تو آپ لوگوں نے ہی مجھے جوتے مارنے تھے, ابے مفتی صاحب فوج کی فیور لے رہے ہیں. تو بھائی بلوچستان فوج نہیں توڑنا چاہتی, فوج بلوچستان کو بچا رہی ہے. وہاں کی جو شدت پسند تحریکیں ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتی بلوچستان ڈیولپ ہو. کوئی پنجابی جاتا ہے اڑا کے مار دیتے ہیں اس کو. تو بلوچ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو محب وطن ہیں, وہ بھی اس آزادی کی تحریک سے پریشان ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آزادی نہیں ہے, یہ اصل میں پاکستان سے نکل کے ہم انڈیا کے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اسی طرح جو اسلام کے نام پہ ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں, تحریکیں ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے بھی دوسری قوتیں ہیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی عسکری طاقتوں کی قدر کرنی ہے. میں نہیں کہتا ہر چیز میں ان کو فیور دو بھائی, یا میں کبھی یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ فوج میں جتنے آفیسر ہیں سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ہر ادارے میں کرپشن بھی ہوتی ہے, ہر ادارے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ سب جگہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی مولوی ہیں تو لہذا یہ مولوی سارے کیا ہو گئے, غلط ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا, سارے مولوی کبھی غلط نہیں ہوتے. ڈاکٹروں میں چند 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارے ڈاکٹر کیا ہیں, یہ ڈاکٹری کا شعبہ ہی غلط ہے. ڈاکٹری کے شعبے کو غلط کہہ دیا نا آپ نے, اس کا مطلب آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا آپ نے. تو اس طرح فوج میں یہ کہنا کہ سارے ہی 2 نمبر ہیں, پوری آرمی ہی غلط ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو. اور یہ جو منفیت ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور ایک انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج اچھی ہے بری ہے بھائی, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوچنے کا کیا فائدہ اچھی ہے بری ہے بھائی. آپشن نہیں ہے. آپ کے ملک کو بچانے کے لیے یہ جو ایٹمی پاور پاکستان بنا ہے نا, اب بہت ساری باتیں کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں, اس میں سویلین کو بھی کچھ کریڈٹ دیا جاتا ہے, ہوگا, لیکن اصل میں یہ کریڈٹ سویلین کا اتنا زیادہ ہے نہیں. یہ جاتا ہے کریڈٹ بھی فوج کو. فوج نے بھی سویلین سے یہ کام کروایا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. ورنہ ہمارے کچھ سویلین ایسے تھے جو سیاسی حکمران جو امریکہ سے پیسے لے کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس سے دستبردار ہو رہے تھے, ان کو بھی ڈنڈا دکھایا. یہ بھی فوج نے ڈنڈا دکھایا تھا کہ آپ کو سائن کرنے پڑیں گے اس پہ. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ, اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنی ہے, اور ہمیں